کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ یا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ اتنی ایک جو رچ رائیولری ہے اس کو وہ ہوسٹیج بنا لے. پہلی تو بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان جو ہے وہ نیبرز ہیں. یہ ریالٹی کوئی بدل نہیں سکتا. اور اگر ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ نے ایک سٹانس اپنا لیا ہے تو اس میں تو پھر اس میں جو ہے وہ آپ چھوٹے بنتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے آف لیٹ ایک بہت ہی پختہ قسم کا سٹانس رکھا ہوا ہے. اور بے شک لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے کہ جی آپ مت ان کے اتنے نیچے گڑ گڑائیں یا مت ان کو بار بار کہ ہم آپ سے سیریز کھیلنا چاہتے ہیں. پوائنٹ یہ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر وہ لوگ زیادہ کرٹیسائز ہو رہے ہیں اس سٹانس کے, جو کہ انریزنیبل سٹانس ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ یہ فینس کے لیے ایک بہت ایک دکھی مقام ہے, کیونکہ وہ آج کل کی جنریشن جو ہے اس کو کیوں پیچھے رکھا جائے انڈیا پاکستان کانٹیسٹ سے. اس میں ہیروز بنتے ہیں, اس میں ولنز کریٹ ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ چیمپئنز ٹرافی میں ساری دنیا سٹینڈ سٹل پہ چلی گئی تھی جب انڈیا پاکستان کا میچ تھا. تو اور پھر ہیڈ لائنز ملتی ہیں, اور پاکستان کو خاص طور پہ بہت کم مواقع ملتے ہیں جب کہ ہم انٹرنیشنل آئی بالز اٹریکٹ کر سکتے ہیں, اور وہ انڈیا کے ساتھ کھیل کے ہمیں ملتے ہیں. اور یہ بیسٹ ٹائم ہے ہماری ٹیم کے لیے انڈیا سے کھیلنا, کیونکہ ہماری ٹیم ایک اچھی ٹیم بن کے سامنے آئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 سالوں میں ان کو سٹانس اپنا بدلنا پڑے گا, کیونکہ اس طرح کی شدت کے ساتھ جو ہے آپ رہ ہی نہیں سکتے. اور سپورٹ جو ہے جیسے میں نے کہا نا, یہ باؤنڈریز پار کرتا ہے, یہ پیار محبت بکھیرتا ہے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش آپ سمجھتے ہیں. 2004 میں جو سیریز ہم نے یہاں پہ ارینج کرائی تھی, اس سے بڑا کیا ایگزامپل تھا. یعنی کہ جب ایک انڈین اور ایک پاکستانی اکٹھا بیٹھا تھا, ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, پیار بانٹتے ہیں, پیار محبت سے آگے جاتے ہیں. مگر اگر آپ نے انریزنیبل ایک سٹانس لیا ہوا ہے تو پھر ان کی عقل جو ہے اس کو ٹھیک ہونا ہے. آئی تھنک ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں کہ باقی فارمیٹس کو ایک لیول پہ رکھنے کے لیے ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ بیس ہے. اور اگر ہم ٹیسٹ کرکٹ میں مار کھاتے رہیں گے تو ہمارے دوسرے بھی جو برانچز ہیں وہ سفر کریں گی. ایک تو یہ بڑا کلیئر ہے. اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے, اس پہ اوپر تو بیٹنگ کے اوپر تو ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جتنا میں نے ڈومیسٹک کرکٹ دیکھا ہے, چاہے آپ وہ کہہ لیں کہ پچز ٹھیک نہیں تھی یا بالز ٹھیک نہیں تھے, بات یہ ہے کہ ہماری بیٹنگ اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارمنسز سسٹین کر سکیں. ہمارے بھی ایسے فیز آئیں گے جہاں مار کھا کھا کے ہمارا بیٹنگ ٹھیک ہوگی, مگر وہ اس لیول پہ زیادہ دیر رہے گی نہیں, انلیس کے پیچھے سے کھیپ ہم تیار کرتے رہیں, جو کہ ہم نے T20 اور 50 اوورز میں اب کی ہے. یہ جو ہماری فتوحات ہیں یہ بینچ اسٹرینتھ کی بیس کے اوپر ہوئی ہیں, کیونکہ نہ فخر زمان آتے, نہ آپ ایک ٹیمپو سیٹ کر سکتے, نہ ٹیمپلیٹ سیٹ کر سکتے, نہ حسن علی آتے, نہ جوش اور ولولہ پیدا ہوتا. تو اور اگر محمد عامر نہیں بھی ہیں تو ہمیں کوئی اس میں ان کی ان اویلیبلٹی سے ویسی مار نہیں پڑی جیسے کہ آج سے 3-4 سال پہلے 1-2 پلیئرز کے جانے سے ہو جاتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ کرکٹ پہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہمیں پراپر سیریز لینی چاہیے, 3 ٹیسٹ کی سیریز ہونی چاہیے, پراپر ہمارا ہوم شیڈیول ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی انوالومنٹ ہو. ابھی لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر میں انگلینڈ میں رہ رہا ہوں اور مجھے پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ دیکھنی ہے, مجھے نہیں پتہ ہے, شیڈیولنگ اتنی خراب ہے کہ میں 1 ٹیسٹ کے لیے اپنی فلائٹ بک کرواؤں یا 2 ٹیسٹ کے لیے کرواؤں, یا میں سپٹمبر میں آؤں یا میں مارچ میں آؤں, یا کوئی آپ کو ایک سیٹ پیٹرن اس میں بنانا پڑے گا. اور اس میں پورا آپ کو زور لگانا پڑے گا کہ ٹیسٹ کرکٹ ہماری نمبر 1 وہ ہے, آپشن ہے. باقی چیزیں بعد میں آئیں گی. میرا سٹانس تو اس میں بالکل بھی نہیں بدلا ہے. اگر میرے ہاتھ میں ڈیسیجن میکنگ ہوتی تو سب کو پتہ ہے کہ میں ایسے ٹینٹڈ پلیئرز کو کبھی نہ آنے دیتا. وہ اس لیے کہ شاید اگر آپ ایک نان کرکٹر ہیں اور آپ ایڈمنسٹریشن میں ہیں, آپ کو شاید آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی زیادتی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے ایز اے ٹیم, کہ 9 پلیئرز تو کر رہے ہیں میچ جیتنے کے لیے اور 2 پلیئرز آپ کو میچ ہرانے کے لیے یا اپنی پوزیشن کو کمپرومائز کرتے ہیں. اس سے زیادہ بڑا ہارٹ ایک میرے خیال سے کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے. اور اگر باقی پلیئرز کو نہیں لا رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, شوگر کی بات ہے, اس لیے کہ پاکستان کرکٹ دیکھیں, فارچونیٹلی ہمارے پاس بینچ اسٹرینتھ بہت اچھی تیار ہو رہی ہے. ہمیں آگے دیکھنا ہے. ہم یہاں پہ کوئی
ڈرائی کلیننگ کی یہ وہ دکان نہیں ہے کہ آپ بھیجتے رہیں اور ہم غلطیاں کرتے رہیں اور پھر ان کو صاف کر کے ہم پھر ان کو سرکٹ میں ڈال دیں اور کچھ پتہ نہیں کہ آگے جا کے کیا ہو. سو کوئی پلیئر انڈسپینسیبل نہیں ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پریویسلی بھی ٹیلنٹ کو سامنے رکھ کے ہم نے سزائیں معاف کرتے رہے ہیں کہ جتنا بڑا ٹیلنٹ ہے معاف کر دو جی، اس کو لے آؤ، پاکستان ٹیم کا فائدہ. آئی تھنک یہ غلط اپروچ ہے، غلطی ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کرکٹ میں سوسائٹی سدھارنے کے لیے یہ آرگنائزیشن نہیں بنی ہے. یہ بڑی بلیک اینڈ وائٹ ہے، چھوٹی سی کرکٹ فٹرنیٹی ہے. اس میں 7-8 ملک کھیلتے ہیں، کوئی 100-125 پلیئر ہے اس میں، اس کے الگ رولز ریگولیشنز ہیں. یہاں پہ معافی کی گنجائش نہیں ہے. انفارچونیٹلی آپ نے ایک غلط کام کیا ہے، اس کی سزا بھگتنی ہے، آپ کوئی اور کریئر اپنائیں. تو اس کے اوپر میرا سٹانس بڑا سیدھا سادہ ہے کہ جو بھی ٹینٹڈ پلیئر ہے اس کی گنجائش نہیں ہے پاکستان ٹیم میں آنے کی. آئی تھنک برین اسٹارمنگ سیشن کی اشد ضرورت ہے کرکٹ بورڈ میں، جہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگر پی ایس ایل کو فار ایگزامپل پاکستان آنا ہے تو وہ پاکستان آنا ہے کرکٹ کے بیس کے اوپر، سیکیورٹی کے بیس کے اوپر. یہ نہیں کہ آپ نے پیسے کی شرط یا پیسے کی لالچ دے کے پلیئرس کو، کیونکہ وہ تو پھر دیر از نو گوئنگ بیک. آپ کی پھر بچت نہیں ہونے لگی، کیونکہ وہ ایسا ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر وہ یہی کہیں گے کہ جی میری تو فیملی نہیں اجازت دیتی، میں تو آ نہیں سکتا. اور جیسے ہی آپ پیسے ڈالیں گے تو کہے گا اچھا کچھ اور ذرا بڑھا دیں تو میں آ جاؤں گا. تو یہ غلط عادت ڈالنے والی بات ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ برین اسٹارمنگ سیشن کی ضرورت ہے.